استقامت کیسے نصیب ہو؟ بندہ جب کوئی بھی نیکی کرے تو اسے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ رب کریم جل شانہ نے اس ایک نیکی کے حوالے سے مجھ پر کتنے احسانات فرمائے ہیں۔ یوں سے شکر ادا کرنے اور پابندی کے ساتھ عمل کرنے، استقامت اختیار کرنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 1، پہلا احسان یہ ہے کہ رب کریم نے اس نیکی کے اسباب و آلات عطا فرمائے۔ مثلا قرآن حکیم کی تلاوت نصیب ہوئی تو رب ذوالجلال کا پہلا احسان یہ ہے کہ اس نے زبان عطا فرمائی اور الفاظ ادا کرنے کی قوت سے نوازا۔ دوسری مہربانی یہ ہے کہ اس نے رکاوٹیں دور فرمائیں، وقت بھی عنایت فرمایا، نفس و شیطان وغیرہ کو بھی رکاوٹ نہیں بننے دیا، ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو مصروفیات، بیماریوں یا الجھنوں کے باعث اس سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تیسرا کرم یہ ہے کہ دل میں اس نیکی کا شوق پیدا کیا اور اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ دل میں رغبت و محبت نہ ڈالتا تو نیکی کرنے کی سوچ ہی پیدا نہ ہوتی۔ چوتھی عنایت یہ فرمائی کہ بندے کی کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہوئے اس عمل کو شرف قبولیت سے نوازا۔ پانچواں فضل یہ فرمایا کہ یہ نیکی بندے کی طرف سے کوئی احسان نہیں تھا بلکہ بندہ ہونے کا تقاضا تھا، مگر اس کریم نے اپنی عظمت و جلالت اور شان بے نیازی کے باوجود اس مختصر سے عمل پر عظیم الشان اجر و انعام کا وعدہ فرمایا۔ چھٹی نوازش یہ فرمائی کہ بندے کی عزت افزائی کرتے ہوئے اس عمل پر اس کی تعریف بھی فرمائی اور اس سے محبت و رضا کا وعدہ بھی فرمایا، یعنی دونوں جہان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر بندہ بار بار اس حقیقت پر غور کرتا رہے کہ میرے مختصر سے عمل پر مالک کریم نے اتنے احسانات فرمائے ہیں تو اس کی برکت سے اسے استقامت و پابندی کا جذبہ نصیب ہو جاتا ہے، اور یہ سوچ بندے کو وقتی جوش سے نکال کر مستقل مزاجی اور استقلال و تسلسل کے ساتھ عمل کا شوق دلاتی ہے۔